بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان کی طرح جینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ تم پرہیزگاری اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بدی اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ جو آدمی نیکی میں کسی کی مدد کرے یہاں تک کہ منزل کو جانے والا راستہ ہی بتا دے، تو منزل پر پہنچنے کے بعد جو ثواب اس راہی کو ملا ہے، راستہ بتانے والے کو بھی ثواب اتنا ہی مل جائے گا۔ الدال کفاعلہ، جو راستہ بتلانے والا ہے وہ عمل کرنے والے کے برابر کا آدمی ہے۔ اور یہ دوسرا جو ہے بدی پر اشارے سے بتلانا، زبان سے بتلانا، کسی اور وسیلے کو ڈال کے برائی میں رہنمائی کرنا یا مدد کرنا، اس کا نام ہے کرمنل ابیٹمنٹ، اعانت مجرمانہ۔ اعانت مجرمانہ میں جو مجرم کی سزا ہوتی ہے وہی اس کے مشورہ دینے والے یا اس کے سہولت کار کو بھی ویسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ اور ہم نے اپنے اسلام کا ماضی جہاں تک مطالعہ کیا ہے، یہ بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام بمائے اپنے ساتھیوں کے سوسائٹی میں مظلوم تھے، ان کے ابھرنے کے چانسز نظر نہیں آتے تھے۔ ساری دنیا یہ سمجھتی تھی یہ تو اپنی ہلاکت کے لیے اٹھے ہیں، ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے باپ دادے کے بنے ہوئے مکان میں رہنے کی پوزیشن میں نہ رہے، اس کا کیا جینا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات جس مکان میں رہتے تھے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اپنا ذاتی مکان تھا، جس طرح جو کسی طرح کسی قرضے سے زیر بار نہیں تھا، نہ اس کا کوئی اور پارٹنر تھا۔ وہاں بھی رہنا سہنا تنگ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی سنگت کو جدا کرنے کے لیے مختلف بہانے اور طریقے اختیار کیے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ سے کہا گیا، کفار مکہ نے کہا ہماری بائیکار جو ہے وہ بنی ہاشم سے ہے، آپ بنی اسد میں سے، آپ اسدی ہیں، آپ کے ساتھ ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے، ہم آپ کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں رکھتے، آپ اپنے گھر میں آزادی سے رہیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ نے فرمایا میں ایسی پناہ کو لعنت بھیجتی ہوں جو سرکار کی جدائی کی قیمت پر مجھے ملے۔ میں اگر اور کچھ نہیں کر سکتی، عورت ذات ہوں، لیکن جس جگہ سرکار رہیں گے جو صعوبتیں جو تکالیف ہوں گی وہ بانٹوں گی، میرا ضمیر تسلی میں ہوگا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی کوششوں میں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ بحیثیت مسلمان کے ہر دوسرا مسلمان جو کسی تنگی تکلیف میں ہے، اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، حالات کے ذریعے سے، اپنی مالی مدد کے ذریعے سے اس کو ضرور باور کرائیں کہ تم تنہا نہیں ہو۔ اور آپ کو ایسا سمجھنے کا اس لیے حق ہے کہ سرکار نے اپنے غلاموں کے لیے جو سہولتیں مہیا ہو سکتی تھی، کسی ملک میں بھی تھے سرکار ان کے لیے سہولتیں مہیا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نانے جویں کھانے کو نہیں تھا، رہنے کا مکان نہیں تھا، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، اس کے باوجود سرکار کی زندگی ہمدردیوں سے لبریز ہے۔ حتیٰ کہ زندگی میں وہ وقت بھی آیا سرکار نے فرمایا من مات وعلیہ دین وترک کلا ولم یترک قضاء فعلی قضاؤہ فانا وارثہ۔ حضور نے فرمایا جو آدمی مرے
اور قرضہ چھوڑے، قرضے کی ادائیگی کا کوئی سامان اس کی جائیداد میں نہ ہو، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی جمع شدہ سیونگ اس کے پاس نہ ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس نے چھوڑے ہیں، ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے، تو فرمایا نہ اس کے بچوں کا صرف میں وارث ہوں، اس کے قرضے تک کا بھی میں وارث ہوں، اس کا قرضہ دینا یہ میرا کام ہے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کی اسپیشلٹی ہے۔ زندگی میں تو ریاست فلاحیہ، ویلفیئر اسٹیٹ جن کو کہتے ہیں، جیسا کہ جس ملک میں آپ تشریف فرما ہیں، اس ملک کو ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہیں گے، فلاحی مملکت، بے روزگاری کا الاؤنس اور طبی سہولتیں اور تعلیمات کا مفت ہونا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی مملکت فلاحی مملکت کہلاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا فلاحی ممالک میں تو یہ ہوتا ہے، جیتا ہے اس کے کھانے پینے کا بندوبست، بیمار ہے تو اس کی بیماری کا علاج، اس کی اور رہائشی سہولتوں میں کوئی تکلیف ہے اس کی مدد، لیکن اس کے مر جانے کے بعد اس کے قرضے کو بھی سپانسر کرنا یہ ہمارا کام ہے، اس کا قرضہ بھی میں ادا کروں گا۔ سرکار کا یہ فرمان معمولی نہیں ہے۔ وزیر اعظم ایک بات کا اعلان کر دے، لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، بے شک کرنے کو ایک دھیلا بھی نہ کرے، زبانی بات کر لے، لیکن سرکار نے تو عملاً جتنا روپیہ پیسہ جناب خضر کبریٰ کی طرف سے حضور کو حاصل ہوا تھا وہ سارے کا سارا صحابہ کی موجودگی میں بانٹ دیا، اور جو غیر مسلم یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دولت مند بیوہ کے ساتھ شادی اس لیے کی ہے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی مالی غربت کا مداوع کیا ہے، علاج کیا ہے اپنی غریبی کا۔ سرکار نے وہ سارے پیسے بانٹ کے کفار کے منہ پر ایک سناٹے کی چپت لگا دی کہ اگر میں نے پیسے کے لیے اس کے ساتھ شادی کی ہوتی، اس وقت جو مجھے پیسہ ہاتھ لگا تھا اس پر دینے کی کوئی پابندی نہیں تھی، جو پاس میرے آیا میں نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ شیئر کیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سارے کا سارا صحابہ میں بانٹ دیا۔ تو اس نے ہم پر یہ امر واضح کیا، ہم جب تک اس دنیا میں موجود ہیں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مدد کریں جس قابل بھی ہیں، اور کچھ نہیں تو زبانی ان کی امداد ہر حالت میں کریں، کیونکہ آپ کی زبانی امداد سے بھی ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں وہ مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں کشمیر کا مسلمان، جس کو ہم نے اپنی گزری ہوئی زندگی میں صحیح العقیدہ پایا، میں اپنے بچپن کے زمانے میں سن 40 میں پورے ملک کا دورہ کیا۔ اس وقت پورے ملک میں ہم نے کوئی وہابی نہیں دیکھا، کوئی شیعہ نہیں دیکھا، کوئی مرزائی نہیں دیکھا، سارے سچے اور سچے مسلمان، غریب تھے مگر صورتیں بڑی پیاری، اخلاق بڑے پیارے۔ یہ جو پیری مرید کا رشتہ ایک بڑا کلوز کنٹیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو اور خواتین کو دیکھا بڑی پرہیزگار، باوجود غربت ہونے کے ان میں کوئی ایسی لچک نہیں دیکھی کہ وہ اپنی پاک دامنی کی گیم کھیل کے کچھ حاصل کرتے ہوں، نہیں، پابند، جس قابل تھے، سچے عقیدے کے حامی تھے، کوئی سید فقیر یا عالم اس وطن دیش سے جا گزرتا وہ آنکھیں بچھایا کرتے تھے، غربت کے باوجود مہمان نواز تھے کمال درجے کے۔ اب اس وقت دیکھتے ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں، ان پچھلے 35-40 برس کے زمانے میں لوگ وہاں وہابی بھی ہوئے ہیں، شیعہ بھی ہوئے ہیں، مرزائی بھی ہوئے ہیں، عقیدے میں تبدیلی آنے کی وجہ سے صورتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے جس کسی صحابی کو بھی کوئی اجنبی آدمی دیکھتا تو وہ پہلے یہ پوچھتا تھا انت محمد، اور تم ہی محمد ہو؟ یعنی سرکار کے پاس بیٹھنے کی تاثیر یہ تھی، ان کے چہروں پر چھلکتا ہوا نور نظر آتا تھا، ان کی سوانی صورتیں دل کو کھینچتی تھیں۔
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی وجہ سے ان کے چہروں پر وہ تاثیر تھی جو ایک مرتبہ دیکھے وہ متاثر ہوتا تھا، اور ان مسلمانوں کی زندگی کے جو نتائج ہیں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ مسلمان بربر کے جنگلوں سے جا گزرے تو دیکھا کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسانی صورت نظر نہیں آ رہی۔ بالآخر کوئی بندہ مل گیا، اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی قریب آبادی ہے؟ ان کا 20 میل تک کوئی آبادی نہیں ہے، یہ جنگل ہے۔ ان کا اس جگہ کو پناہ کی جگہ ہے؟ ان کا پناہ کی جگہ نہیں، یہاں درندے ہی درندے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام نے کہا ہم نبی پاک کے ماننے والے ہیں، سرکار کے غلام ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو بستا ہے وہ ان کا غلام ہے۔ درندوں کو جب یہ پتا چلے گا یہ سرکار کے غلام ہیں تو پھر وہ حملہ آور کیسے ہوں گے؟ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگی کہ آپ اس سامنے والی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان کہیں۔ اذان کہتے گئے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے جانوروں درندوں کو دیکھا، یہ بھیڑین دیکھیں آپ، بھیڑین ہے نا، حیوانات کو مار کے کھاتی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگا کے چلتی ہے۔ مسلمانوں اپنی ماؤں کی عزت کرو، ان کی قدر و منزلت کو پہچانو۔ بھیڑین باوجود بھیڑین ہونے کے اپنے بچے کو نہیں کھاتی، تو اگر ایک درندہ جانور اپنے بچے میں اور غیر کے بچے میں فرق کر سکتا ہے تو میری اور آپ کی ماں ہمارے ساتھ پیار میں کیوں امتیازی کردار نہیں دکھا سکتی؟ یوں ہی شادی کرتے جاتے ہو ماں باپ غیر ہو جاتے ہیں۔ میرے علم میں ہے ایک ساتھی نے ٹیکس سے بچنے کے لیے مکان اپنے بیٹے کے نام کرایا، لیکن جس وقت اس کے کاغذات پختہ ہو گئے اس کے بعد اس نے نوٹس جاری کر دیا باپ کو کہ نکلو میرے مکان سے۔ یار یہ مکان نہ تم نے خریدا ہے نہ اس کی قسطیں پے کی ہیں، ساری انسٹالمنٹ تیرے باپ نے دی، آپ فری ہولڈ ہے۔ اب یہ چیز تو باپ کی ہے لیکن صرف تجھ پر بھروسہ کر کے مکان تیرے نام کرایا ہے، اس دھوکے سے کیا نکلے گا؟ وہ وقت آئے گا جب تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ تو یہ ایسا ہوتا چلا ہے۔ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ باقی درندے جانور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے بچوں کو کسی نے پشت پر اٹھایا ہوا ہے، کسی نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ بھیڑین بھی اور شیرنی بھی اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کے چلتی ہے۔ پتہ نہیں کیا گور ہے ان کے پاس، بچے نیچے سے پکڑ لیتے ہیں اور ماں کسی ایسے طریقے سے چلتی ہے کہ ان کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ کہتے آنن فآنن جنگل خالی ہو گیا، اور یہ تماشا ہم نے دیکھا، سمجھ آ گئی کہ ہم جس محبوب کبریا کے ماننے والے ہیں یہ اس کی تاثیر ہے۔ صرف اذان جانوروں نے سنی ہے۔ مسلمانوں اسلام کی سچائی پر کامل یقین رکھو، وہ خدا جو ان دنوں خدا تھا ان دنوں بھی وہی خدا ہے، ان دنوں جو دین محمدی تھا آج بھی وہی دین محمدی ہے، اس پر عمل پیرا کر کے دیکھو آج بھی وہی نتیجہ نکلے گا کہ اگلے دن وہاں سے تیار ہو کے روانہ ہونے کو ہیں، لیکن چلتے چلتے زور کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ باربیرین آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ نماز نیت کر لی۔ ہم نے پوچھا رات یہاں رہے ہو تو مسلمان ہو، رات کو کیوں نہیں ملے ہو؟ ان کا ہم مسلمان، ہمیں نہیں پتا اسلام کیا چیز ہے یا مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ان کا یہ ساتھ پڑا کیا ہے؟ ان کا پڑا کچھ نہیں ہے، تمہیں دیکھا ہے جس سے تم بیٹھتے اٹھتے تھے اسی سے بیٹھے ہونے لگ گئے۔ کہا کہ یہ کس نے فیصلہ کر لیا؟ کہا تمہارے چہرے سچے لوگوں کے چہرے ہیں۔ لہسا وجہ کاذب، یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ باربیرین نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، لیکن تمہاری صورتیں جو ہیں وہ سچے دین والے لوگوں کے ہیں۔
تمہیں دیکھ کر ہم لوگ متاثر ہوئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا ہمارا دین اسلام ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی اسی دین پر ڈالو جس دین پر خود ہو۔ کبھی وہ وقت تھا کہ مسلمان کو دیکھ کے کافر کا دل پگھل جاتا تھا۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ کا کارورا لیبارٹری میں چیک ہونے کے لیے گیا تو حکیم نے اسے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ پوچھا تم نے کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ تم نے تو پیشاب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں طبیب ہوں، میں جانتا ہوں انسان کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہیں، ان میں سے ایک ایلیمنٹ اس کی طہارت ہے، اور باقی خلطیں جو ہیں ایلیمنٹس ہیں وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ جو پاک ایلیمنٹ ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر دیکھا وہ ناپاک ایلیمنٹ کا وجود کوئی نہیں ملتا۔ جس کا یہ کارورا ہے وہ سچا آدمی ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کا عمل سچا ہے۔ ان کے اعمال میں سچائی کیا تھی؟ کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ آپ کو خربوزہ دیا گیا، آپ نے خربوزہ چھوڑ دیا، کہا کھاؤ نا۔ ان کا پتہ نہیں سرکار نے اس کی وہ پھاڑیاں کر کے کھائی ہیں یا اسے بیچ میں سے کاٹ کے کھایا ہے، چھلکا اتار کے کھایا ہے، چھلکے سمیت کھایا ہے، کس طرح، چونکہ کھانے کا پتہ نہیں، اس لیے ایک ہی عنصر باقی رہ جاتا ہے، لذت۔ پھر لذت کے لیے میں نہیں کھانا چاہتا، جب تک مجھے سرکار کی ادا پتہ نہ چلے اس وقت تک میں خربوزہ نہیں کھاتا۔ تو رومیہ عصر علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اسی طرح تقلید کر سرکار کی جس طرح حضرت باجد بستامی نے کی تھی۔ یہ میری آج کی نصیحت ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ناپ تول کو نبی پاک علیہ السلام کے شب و روز کے تولوں ناپوں کے ساتھ ماپ کے اپنی زندگی گزارو، زندگی میں ایک تازہ زندگی آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد رب العالمین۔